السلام علیکم جی۔ پاکستان نیوز کی طرف سے ڈاکٹر پروفیسر شکیل بھٹی عدلیہ کی حالیہ صورتحال اور 6 ججز کی طرف سے جو خطوط لکھے گئے، ان خطوط کی انکوائری کے سلسلے میں جو اقدامات کیے گئے اور ان کا جو انجام ہوا، اس کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی نیوز عمران خان صاحب کے بارے میں، جو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ بھی ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو خطوط لکھے گئے اور عدلیہ کے تشخص اور اس کی حرمت پہ جو براہ راست جو ایک ضرب پڑی اور عدلیہ کی عزت و تکریم کو بچانے کے لیے جو اقدامات کیے جانے تھے، تو اس کے سلسلے میں سب سے پہلے تو ایک رکنی، اب اسے آپ ایک رکنی کو آپ بینچ کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ ایک تشکیل دیا گیا جو تصدق صاحب ہمارے ریٹائرڈ جسٹس ہیں، انہیں کہا گیا کہ جی یہ بار آپ اپنے ناتواں کندھوں پر آپ اٹھا لیجئے۔ لیکن ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی سوچا، ماشاءاللہ بہت فراست کے حامل شخص ہیں، اور ان کے جو بھی خیر خواہ ہیں انہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ جناب ان چکروں میں نہ پڑیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اس قسم میں عزت سادات بھی گئی، تو وہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ بھی جاتی رہے، تو اس سے آپ کنارہ کش ہو جائیں تو بہتر ہے۔ خیر انہوں نے دور اندیشی اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت کر لی، اور انہوں نے فرمایا کہ جی میری طرف سے آپ معذرت قبول کیجئے، میں یہ بار گراں اپنے نازک کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، تو لہٰذا انہوں نے تو معذرت کر لی۔ اب اس کے بعد جو چیف جسٹس ہمارے فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے پاس اب ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا، ایک سوال پیدا ہو گیا کہ جی اب کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے 7 رکنی ایک پینل تشکیل دیا، اس کا اعلان کیا کہ جی یہ ہیں جو یہ بوجھ اٹھائیں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اب اس بورڈ یا اس پینل کے حوالے سے بھی اب ہر طرف سے سزائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور اعتراضات آنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ جو حکومت کی طرفداری کرنے والے لوگ، وہ کس طرح سے حکومت کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں۔ اب بہت سارے اعتراضات یہ سامنے آئے کہ جی انہیں کیوں رکھا، اور پھر یہ بھی اعتراضات سامنے آئے کہ جی فلاں فلاں کو کیوں نہیں رکھا۔ بہرحال جی وہ جو ایک رکنی بنایا گیا تھا وہ تو خیر نکل گیا۔ اب یہ جو 7 رکنی ہے، اب اس پر بھی ظاہر ہے کہ اعتراض اٹھ سکتا ہے۔ وہ جو ہمارے 6 ججز ہیں جنہوں نے وہ خطوط لکھے، وہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ جناب نہیں۔ اور سب سے بڑا مطالبہ جو اس سلسلے میں کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فل کورٹ بینچ کی تشکیل دی ہے۔ اچھا، اب آج کے جو حکومت کے ارکان ہیں، یہ اپنے زمانے میں جب ان کو ضرورت پڑی تھی تو یہ آسمان تک اچھلا کرتے تھے کہ جناب فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ رکنی جو بورڈ ہے یا بینچ ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں دے پائے گا، تو فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ اور اب جب فل کورٹ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور وہ ڈیمانڈ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی
ان کے خلاف جا رہی ہے، تو اب وہی لوگ فل کورٹ کی مخالفت کر کر اپنے پرانے بیانیے سے منحرف ہو کے اپنے مطلب کا، اپنے مفاد پر مبنی ایک نیا بیانیہ جاری کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر ہمارے ملک میں ہوتا ہوا آیا، ہوتا رہے گا۔ اب بہرحال 3 اپریل کو اس کی سماعت ہے، اس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اور کیا نہیں، لیکن بہرحال بات سب سے اہم یہ ہے کہ عدلیہ کے تشخص اور اس کی عزت و تکریم کا معاملہ ہے، اور اسے بچانے کے لیے ہی عدلیہ سے منسلک لوگ ہی اگر ڈنڈی ماریں گے اور اپنی مرضی کے لوگ متعین کیے جائیں گے، تو پھر کیا عزت رہ جائے گی اور کیا تکریم رہ جائے گی۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے فیصلے کی جانب۔ سب سے بڑی خبر جو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی نیوز ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کیس سے بری کر دیا گیا ہے۔ اب رہ گئے پیچھے 4 تھے ٹوٹل، 1 رہ چلا گیا، 3 رہ گئے، سائفر اور 1 2، تو وہ اتنی جلد بازی میں بنائے گئے، بلکہ انہوں نے بڑا احسان کیا عمران خان پر کہ اتنے بھونڈے کیسز بنائے گئے کہ جنہیں اگر صحیح طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تو یہ شاید پہلی ہی سماعت میں ہوا میں تحلیل ہو جاتے اور ایک سمجھیں کہ کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح بکھر چکے ہوتے فضا میں۔ لیکن بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے سماعتیں ہوتی ہیں اور جس طرح سے معاملات کو کھینچا جاتا ہے، یہ سب کے علم میں ہے۔ لیکن بہرحال بہت بڑی خبر کہ توشہ خانہ کیس سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو رہائی مل گئی، اور یہ جو باقی 3 کیسز ہیں یہ بھی بس ایک صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پہ ضرب کی مار ہے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب بدنیتی اور دشمنی کی بنیاد پر جب کیسز بنائے جاتے ہیں، انتقام کی بنیاد پر جب کیسز بنائے جاتے ہیں اور جلد بازی میں کیسز بنا کر اس کے اوپر فیصلے کروائے جاتے ہیں، نکلوائے جاتے ہیں، اگلوائے جاتے ہیں، تو بہرحال عمران خان صاحب نے جتنا بھی عرصہ گزارا، جتنا اور مزید گزاریں گے کوئی بات نہیں، گزار لیں گے، لیکن بہرحال ہمارے نظام انصاف کی ہار ہوئی ہے، اور سچ تو سچ ہی ہوتا ہے، سچ کی جیت ہوئی ہے، سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہمیں ہمارے نظام سے تو کوئی امید ہو یا نہ ہو، لیکن پوری عوام کو اللہ رب العزت کی ذات سے یقیناً امید نہیں بلکہ یقین ہے۔ امید تو لوگوں سے کی جاتی ہے، اللہ پر تو یقین رکھا جاتا ہے، تو یقین ہے اس ذات باری پر کہ بالآخر فیصلہ حق اور سچ کا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔